بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 49 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی النفقات علی البنات۔ عزیز طلباء کرام، یہ عنوان بعض کتابوں میں علی البنات والاخوات ہے، اور اکثر کتابوں میں علی البنات تک ہی ہے۔ تو بنات تک ہو تو مطلب صرف بیٹیوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں ہے، اور اگر اخوات ہو تو بہنوں کو بھی ساتھ میں پھر ملا لیجیے۔ یہ باب ہے بیٹیوں پر خرچ کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ ابن المبارک قال حدثنا ابن عیینۃ عن سہیل ابن ابی صالح عن ایوب ابن بشیر عن سعید الاعشى عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد ابن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے ابن عیینہ سے، انہوں نے سہل ابن ابو صالح سے، انہوں نے ایوب ابن بشیر سے، انہوں نے سعید الاعشى سے، انہوں نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ ثلاث اخوات او ابنتان او اختان، کہ جس آدمی کی 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، فاحسن صحبتہن، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، واتقى اللہ فیہن فلہ الجنہ، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرا تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن سعید بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے سعید ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يكون لأحدكم 3 بنات او 3 اخوات فيحسن الیہن الا دخل الجنہ، کہ تم میں سے اگر کسی کو 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، بس اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وفی الباب عن عائشہ وعقبہ ابن عامر وانس وجابر وابن عباس، اس باب میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، عقبہ ابن عامر، انس، جابر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔ وہ ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو آئے، اسمہ سعد بن مالک ابن سنان، ان کا نام سعد ابن مالک ابن سنان ہے۔ وسعد بن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کا نام جو آیا وہ سعد ابن مالک ابن وہیب، یہ سعد ابن مالک ابن وہیب ہے، یعنی سعد ابن مالک میں دونوں شریک ہیں، لیکن ابو سعید خدری پھر ابن سنان ہے، جبکہ یہ ابن وہیب ہے۔ وقد زادوا فی ھذا الاسناد رجلا، اور انہوں نے اس روایت کی سند میں ایک آدمی کا اضافہ کیا ہے۔ اگلے ورق کی طرف بڑھتے ہیں، اس باب کی مزید روایتیں۔ وبه قال حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، ہمیں روایت کی علاء ابن مسلمہ نے، انہوں نے عبد المجید ابن عبد العزیز سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن،
کہ جو شخص بیٹیوں کی طرف سے کسی چیز پر مبتلا کیا گیا پھر اس نے اس پر صبر کیا کن لہو حجابا من النار، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی بکر ابن حزم سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا دخلت امرأۃ معها ابنتان لها، کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی، فسألت، تو اس نے سوال کیا یا نکالنے کے لیے کوئی چیز مانگی، فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ، لیکن میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، فاعطیتها ایاها، میں نے وہ ایک کھجور اس کو دے دی، فقسمتها بین ابنتیها، تو اس نے وہ کھجور اپنے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کی، ولم تأکل منها، اور پھر خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، ثم قامت فخرجت، پھر وہ کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے ان کو اس واقعے کی خبر دی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے جو بھی اس طرح کے امتحان میں ڈالا گیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے آگ سے حجاب بن جائے گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن وزیر الواسطی قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا محمد بن عبد العزیز الراسبی عن ابی بکر بن عبید اللہ بن انس بن مالک عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن وزیر الواسطی نے، انہوں نے محمد بن عبید سے، انہوں نے روایت کی محمد بن عبد العزیز الراسبی سے، انہوں نے ابو بکر بن عبید اللہ سے جو کہ انس بن مالک کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنت کہاتین، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی اور تربیت کا بوجھ اٹھایا تو وہ اور میں جنت میں اکٹھے اس طرح داخل ہوں گے۔ حضور و اشار باصبعیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں یعنی جسے سبابہ اور وسطیٰ کہا جاتا ہے، بیچ والی یہ لمبی انگلی، اور ساتھ میں جو مسبحہ یا شہادت کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روا محمد بن عبید عن محمد بن عبد العزیز غیر حدیث بهذا الاسناد، اور تحقیق یہ ہے کہ محمد ابن عبید نے محمد ابن عبد العزیز سے اس سند کے ساتھ صرف ایک حدیث روایت نہیں کی۔ وقال عن ابی بکر ابن عبید اللہ ابن انس والصحیح، یہاں پر انہوں نے عن ابی بکر ابن عبید اللہ ابن انس کہا، لیکن صحیح یہ ہے ہوا عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس، کہ یہ عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے عنوان والے حصے کی طرف۔ جی، قبل میں ہم نے اولاد پر شفقت کے بارے میں پڑھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ان کا ذکر کرنا، یہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایات ارشاد فرمائی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے
کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ساتھ، چاہے وہ بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں، تو ان کے ساتھ رحمت شفقت کی ترغیب اور اس پر جو اجر مرتب ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حدیثیں ذکر کی۔ ہم نے 5 حدیثیں اس باب کی پڑھ لی الحمدللہ۔ اب یہاں پر لڑکیوں کو، بیٹیوں کو کھلانے پلانے، ان کی پرورش کرنے، ان کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کی ہر طرح کی ضروریات کو، حاجات کو پورا کرنے پر یہ جہنم سے نجات اور دخول جنت کا سبب قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکیاں یہ لڑکوں کے بنسبت زیادہ قابل رحم ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم حقوق النسواء کا جو نعرہ بلند بانگ دعوے کرنے والے ان لوگوں کو سنتے ہیں جو حقیقت میں عورت کو آزادی نہیں بلکہ اس کو ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل رہی ہے، کیونکہ عورت کی عزت اس کے اپنے 4 دیواری میں اپنے گھر کے اندر ہے۔ ایک عورت کی عزت اس سے بڑھ کر کسی بھی دین نے نہیں دی جو اسلام نے ایک عورت کو دی ہے۔ اور اس کا پس منظر اگر ہم دیکھ لیں کہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے تھے۔ بچی اگر پیدا ہو جاتی تو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس طرح جانوروں کی، غلاموں کی اور باندیوں کی ہوتی تھی۔ عورت کو اپنے ماں باپ، دادا اور دیگر رشتہ داروں کی میراث کا حصہ کوئی نہیں ملتا تھا، بلکہ خود عورت میت کے دیگر اموال متروکہ کی طرح مال وراثت سمجھی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ پھر کبھی کبھار یوں بھی ہو جاتا کہ باپ کا جو بڑا بیٹا ہوتا تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی منکوحہ کے ساتھ جو دوسری شادی وہ کر چکا ہوتا تو باپ کی منکوحہ جو اس کی سوتیلی ماں کہلاتی تھی اس کے ساتھ ہی شادی کر لیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے منع فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تو بہرحال قرآن کریم نے جو عورت کو حقوق دیے، عورت پر جو احسانات اسلام نے کیے، وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب نہ دکھا سکتا ہے نہ ثابت کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورت کو عزت اور شرافت کا مقام عطا کیا۔ عدل اور انصاف پر مبنی قانون وراثت جب دیا تو اس میں عورت کے لیے عورت کو قریبی رشتہ دار اور شوہر کے مال میں باقاعدہ طور پر حقدار ٹھہرایا گیا۔ وہ اپنے نفس اور اپنے مال میں ہر قسم کے جائز تصرف کرنے میں خود مختار قرار دی گئی۔ عورت کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کی ذمہ داری شوہر پر ڈال دی گئی۔ عام حالات میں عورت کو بچوں کے اخراجات سے بلکہ خود اپنی ضروری اخراجات سے بھی سبکدوش قرار دے دیا گیا۔ سب کچھ جب تک غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والد کے ذمے، پھر جب شادی ہو کر بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آ جائے سسرال میں تو پھر شوہر کے ذمے ہے اس کا، شوہر کو بیوی کے خوش رکھنے کا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بنایا گیا۔ ادائیگی حقوق میں کوتاہی کرنے پر بذریعہ عدالت بھی بیوی اپنا حق وصول کر سکتی ہے، بلکہ یہاں تک شریعت اسلامی نے عورت کو اختیار دیا کہ اگر کوئی شخص باوجود اپنے وسعت کے عورت کو وہ نفقہ وغیرہ نہ دیتا ہو تو شریعت کی روح سے یہ اپنا نکاح یہ بھی فسخ کر سکتی ہے، اس سے وہ ختم کر سکتی ہے، خلا کے ذریعے سے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ باب کی پہلی حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو ثلاث اخوات او ابنتان او اختان، یہاں پر ابنتان کا ذکر ہوا۔ اگلی روایت میں ثلاث بنات مطلب 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جتنی بھی ہوں تو اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ مطلب یہی کہ اگر کسی کے گھر میں ایک سے بڑھ کر 2 یا 3 بیٹیاں ہو تو اس سے مایوس نہ ہونا، اس پر خفگی کا، ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ جنت کی کمائی کا
جہنم سے پناہ کا ایک بہترین ذریعہ اللہ نے آپ کو دیا، اس کی پرورش تربیت کر کے اپنے لیے جنت کے بہترین مراتب اور درجات وہ حاصل کر سکتے ہو تو اس کی طرف توجہ دو۔ یعنی جس طرح موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے ناخوش ہوتے ہیں، یہ ناشکری کی علامت ہے، اسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بیٹی میں بہتری ہے یا بیٹے میں بہتری ہے؟ تو ہر ایک اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس پر انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ایک روایت گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش اور تربیت کی اس کا بوجھ اٹھایا تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ جو بیچ والی لمبی انگلی ہے درمیان کی، تو جس طرح یہ آگے نکلی ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے مسبحہ جسے کہا جاتا ہے، یہ چونکہ اس سے تھوڑی سی کم ہے، پیچھے ہے، تو لہٰذا یہ شخص جو 2 بچیوں کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کا بوجھ اٹھائے، تو یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں بعد میں داخل ہوگا، تھوڑی سی بات کے بعد۔ یہ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام وہ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد امتیوں کی باری وہ آئے گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔